حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص کفن چور تھا. دراصل گورکن تھا، گورکن قبر کھودتا تھا، پھر رات کو جا کے کفن کی چوری کرتا. بڑا گناہگار تھا اور کوئی نیک عمل اس کے پلے نہ تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لما حضرہ الموت، جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو چیخ کے رو پڑا، دھاڑے مار کے رو پڑا. اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، سارے بیٹوں کو، اور بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا بیٹو اذ انا مت فاحرقونی، بیٹو میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، کوئی نیک عمل میرے پاس نہیں ہے جو اللہ کے حضور لے جا سکوں. اب زاروں قطار رو کے چیخ کر کہنے لگا کہ اب میں باپ ہو کر تمہیں ایک حکم کر رہا ہوں، وہی میری وصیت ہے، عمل کرنا. بیٹوں نے کہا بتائیں. اس نے کہا میں اب مرنے کے قریب ہوں، جو ہی میری موت ہو جائے تو مجھے جلا دینا. ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح، جلا کے پھر راکھ کر دینا اور میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اذا مت فحرقونی، جلا دینا اور جلا کے کچھ پانی میں گرا دینا، کچھ صحراؤں اور ہواؤں میں بکھیر دینا. بیٹے کہتے ہیں کیوں؟ اس نے کہا فواللہ لئن قدر اللہ علیہ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا. اس نے کہا خدا کی قسم، وہ تو قادر مطلق ہے، میری خاک جلا کے جہاں بھی پھیر دو، اس نے تو جو عذاب دینا ہے اس کو تو مشکل کوئی نہیں. اس نے کہا مگر خدا کی قسم اگر اس نے مجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، مجھے عذاب دینے کا فیصلہ میرے اعمال پر کر لیا اور مجھے قابو میں لے لیا، لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، تو مجھے خدا کی عزت کی قسم مجھے ایسا عذاب دے گا جو کائنات میں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا ہو، اتنا عذاب دے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ بس خود ہی اپنے آپ کو جلا کے بکھر جاؤں. دھاڑے مار کے رویا اور خشیت نے یہ کہا. چنانچہ فلما مات فعل به ذلك، جب وہ مر گیا اس کے بیٹوں نے وہی کچھ کر دیا، اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو ہواؤں میں پانیوں میں بکھیر دیا. اب حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فامر اللہ الارض فقال اجمعی ما فیک، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ہواؤں کو، بر و بحر کو حکم دیا کہ جہاں جہاں اس کی خاک بکھر گئی ہے ساری خاک کے ذروں کو اکٹھا کر دو. اس کی بکھری ہوئی راکھ اکٹھی ہو گئی اور اس کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے. وہ شخص اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا. اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، اے بندے بتا یہ جو کچھ تو نے کیا ہے یہ خیال کیوں آیا اور کس شے نے تجھے اکسایا کہ یہ اتنا بڑا کام کر دو؟ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ خشیتک و مخافتک، اور فرمایا یا رب وانت اعلم، مولا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تجھے تو معلوم ہی ہے سارا، میرے گناہوں کا، میری تباہی کا، تباہ کاریوں کا تجھے تو معلوم ہے. میں نے اپنے گناہ دیکھے تو میں ڈر گیا، جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے مولا تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کر دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا
غفر اللہ تعالی لہ، اللہ نے فرمایا اس کو معاف کر دو۔ یہ خشیت پر تحفہ بخشش کی انتہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بتا یہ رہے ہیں کہ اس حد تک گناہگار مگر تڑپ گیا، رو پڑا، اور دراصل اس کے رونے میں وہ توبہ تھی، اس کے رونے تڑپنے اور گریہ و زاری اور آہ و بکا میں توبہ تھی جو مرنے سے پہلے کی، توبہ بھی کی اور اپنے اعتراف گناہ اور اقرار جرم کے ساتھ اس نے پھر وہ عمل کیا اپنے آپ کو جلا کے راکھ کر دینے، اور پھر یہ جملہ پسند آ گیا کہ مولا تو جانتا ہی ہے، بس تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا۔ فرمایا وغفر اللہ لہ، اللہ نے فرمایا اس کو معاف کر دو۔ دوستو، اللہ کی خشیت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف و خشیت میں، اللہ کے تعلق میں رونا اور دیوانگی کی حد تک رونا، یہ سارے نام اعمال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، ساری سیاہیاں دھو دیتا ہے۔ جن لوگوں نے جو کچھ پایا رونے دھونے اور تڑپنے کی راہ سے پایا،